یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات جس کا جاننا ضروری قرار دیا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی کی معرفت ہے، اور تیسری بات اسی کے ساتھ یعنی پہلی کے ضمن میں ہی انہوں نے یہ تیسری بات ذکر کی کہ اللہ کے دین کو، اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھا جائے تاکہ اس کی حقانیت، اس کی سچائی وہ علی وجہ البصیرت انسان کو معلوم ہو، تاکہ آگے بھی جن حضرات کو وہ اس بات پر مطلع کرے، اسلام کی دعوت دے، تو وہ علی وجہ البصیرت دے سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات علم کے بعد عمل ہے، اور عمل کے بعد تیسری چیز دعوت ہے، اور دعوت پر پھر صبر۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر ذکر کی ہے۔ والعصر زمانے کی قسم۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے، اور آپ بھی کچھ جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ قسم جو ہوتی ہے یہ قائم مقام شہادت کے ہوتی ہے، گواہ کے قائم مقام ہوتی ہے قسم۔ تو جس چیز کی دراصل قسم کھائی جائے اس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے بعد کی بات پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، قضا بالیمین مع الشاہد، قضا بالیمین مع الشاہد۔ چاہیے تو دو گواہ ہر معاملے کے لیے، لیکن اگر دو گواہ نہ ہوں تو پھر کیا ہے، ایک گواہ ہو اور ساتھ کیا ہو، قسم۔ اس مسئلے میں احناف نے اختلاف کیا ہے علماء سے، حتیٰ کہ بعد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مسئلہ ہے قضا بالیمین مع الشاہد، یہ بدعت ہے۔ قضا بالیمین مع الشاہد بدعۃ واول من قضا بہ معاویہ۔ اور سب سے پہلے یہ فیصلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قاضی شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں نائل الاوطار میں اس پر تفصیلاً بحث کی اور بتلایا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے۔ تو خیر، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو گواہ نہ ہوں تو دوسرے گواہ کے قائم مقام کیا ہے، قسم۔ تو قسم جو ہوتی ہے وہ گواہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا قرآن مجید میں جو قسمیں اٹھائی ہیں اس طرح، اللہ ذوالجلال تو خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ مخلوق کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم اٹھائے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی ہے، اللہ رب العزت کے فعل کی کہ ہم پابند نہیں ہیں، کہ اللہ رب العزت جو کرتے ہیں وہ بھی ہم کریں۔ ہاں، نبی علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ ہم کرنے کے پابند ہیں، ہم نبی کی تابعداری کے پابند ہیں، حکم کے بھی اور پیروی کے بھی۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ ہم کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال خالق ہیں، ہم کسی چیز کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ مصور فی الارحام ہیں، ہمیں تصویریں بنانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے نا۔ اللہ زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ہمیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین کہتے تھے کہ اللہ جس کو مار دے اس کو تم کھاتے نہیں ہو، اور جس کو تم خود ذبح کر لو اس کو کھا لیتے ہو۔ یہ مشرکین کی دلیل تھی کہ اللہ جس کو مار دے اس کو تو تم کھاتے نہیں ہو، لیکن اللہ آپ جس کو مار دیتے ہو، ذبح کر دیتے ہو، اس کو کہتے ہو یہ حلال ہو گیا۔ اللہ کی ماری ہوئی چیز حرام، تمہاری ماری ہوئی چیز حلال۔ ہاں، تو اللہ کا جو فعل ہے ہم وہ فعل کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر نبی علیہ السلام کا قول بھی اور آپ کا فعل بھی، ہم دونوں اس کے پابند ہیں، الا یہ کہ آپ کا فعل آپ کی تخصیص پر دلالت کرتا ہو، کیونکہ بعض معمولات ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ مختص ہیں۔ وہ خصائص کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص میں کتاب النکاح میں نبی علیہ السلام کے خصائص کا ذکر کیا ہے، اور انہی میں ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ 4 سے زائد بیوییں رکھنے کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا جواز نہیں ہے۔ التلخیص کے کتاب النکاح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خصائص ذکر کیے، اور انہی میں یہ بھی ایک ذکر کیا ہے، جیسے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارواء الغلیل میں ذکر کیا ہے کہ امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ بعض حضرات استدلال کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور ان میں زندہ بھی ہیں اور موتا بھی ہیں، لہذا موتا کی طرف سے قربانی کرنی کیا ہے؟ درست ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ہمارے مولانا شمس الحق ڈیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے قائل تھے، لیکن مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہ تھے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی۔ یہ اختلاف تھا ہمارے بزرگوں ہی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال کے ہم مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے تابعداری یہ ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی اور اقوال بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ وہ اسوہ ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اللہ کا فعل ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ تخصیص ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی والعصر سے مراد یہی ہے کہ زمانہ گواہ ہے۔ قسم، زمانے کی قسم کا مفہوم کیا نکلا؟ کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر خسارے میں۔ خسر یا خسران کا اطلاق اس نقصان پر ہوتا ہے جس میں راس المال ہی زائل برباد ہو جائے۔ تجارت کرتا ہے نا انسان 1000 روپے سے 2000 روپے سے، تو تجارت میں
نہ صرف یہ کہ نفع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو 2000 روپیہ ہے وہ بھی کم پڑ کے 1500 رہ جاتا ہے، 1000 رہ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس پر علامہ راغب نے کہا ہے اس میں مفردات القرآن میں کہ خسران کا اطلاق اس نقصان پر ہوتا ہے جس کے راس المال میں کمی۔ انسان کا دنیا میں راس المال کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ راس المال وقت ہے، یہ وقت ہمارا راس المال ہے۔ اس وقت سے ہم پیسہ بھی کما سکتے ہیں، نیکی بھی کما سکتے ہیں، برائی بھی کما سکتے ہیں، یہ اصل راس المال ہے۔ اور وقت ہی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، پیسہ وقت واپس آ جاتا ہے، نقصان کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں، لیکن جو وقت چلا جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے قیمتی چیز وہ وقت ہے، کہ اس قیمتی وقت میں انسان اپنے لیے جو چاہے بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ والعصر کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، اور برف بیچتے بیچتے کہہ رہا ہے او بھائیو مجھ سے برف خرید لو، میرا نقصان ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، میری برف ضائع ہو گئی، مجھ سے برف لے لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس آواز سے مجھے والعصر کی تفسیر واضح ہوئی، سورۃ والعصر کی تفسیر اس کی اس آواز سے واضح ہوئی کہ راس المال جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اس کے پاس راس المال کیا تھا؟ برف تھی۔ وہ آوازیں دے رہا تھا کہ خرید لو خرید لو خرید لو، ورنہ مجھ سے یہ پگھل رہی ہے، برف ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جو ایمان والا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، جو ایمان والا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اور ساتھ تواصی بالحق، حق کی وصیت کرتا ہے اور صبر کی وصیت کرتا ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، حق کی وصیت اور حق پر صبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورۃ قاف کے آخری رکوع میں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ ہے خسارہ کہ اس کی ساری تگ و دو وہ دنیا میں ہے، دنیا کمانے میں، ممبری حاصل کرنے میں، ایم این اے بننے میں، ایم پی اے بننے میں، ملازمت سرکاری حاصل کرنے میں، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننے میں، یہ سارے مدیں اس میں آتی، صرف روپیہ پیسہ نہیں آتا، ساری چیزیں اس میں آتی کہ اس کا سارا اثاثہ یا ساری تگ و دو اور ساری محنت کوشش شب و روز سچ جھوٹ سارا اسی کے بارے میں صرف ہو رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی صورت کیا کر لوں، میں ممبر بن جاؤں، پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں، اگرچہ مجھے جھوٹے ووٹ بھی ڈلوانے پڑے، عیسائیوں کو مسلمان بنا کے اور مسلمانوں کو عیسائی بنا کے، اقلیت کے ادھر اور وہ اقلیت کے ادھر، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حتیٰ کہ اب تو وہ چیز صورت نہیں رہی، اللہ معاف فرمائے،
فاحشہ عورتوں کو بھی پیسے دے دے کے ووٹ بتائے جاتے رہے، بے عمل جاہلوں کو نہیں، جاہلوں کو تو دیتے ہیں گاؤں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، شہر کی جو ویران علاقے ہوتے ہیں ان کو جا کے پیسے دیتے ہیں ہمیں ووٹ دو، اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ معاف فرمائے پہلے باقاعدہ بازار ہوتے تھے، لاہور میں بھی اور ہمارے یہاں فیصل آباد میں بھی، امی پور بازار ہے نا، امی پور بازار سے گھنٹے گھر کی طرف جائیں تو امام باڑے کے ساتھ گلی جاتی، اس گلی کا نام کیا تھا؟ پاک بازار، جو سب سے زیادہ پلیت بازار تھا، نام پاک بازار تھا۔ وہ مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سیاہ الدین انا، مفتی زین العابدین اور رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کوشش کر کے وہ بازار ختم کروایا تھا اور ان عورتوں کی شادیاں کروائی تھیں باقاعدہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان دنیا کی طرف پڑ جاتا ہے تو وہ یہاں تک یعنی یہ ذلت آمیز افعال کرنے سے بھی گریز نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والے، کیونکہ اس زمانے میں مقصد کیا ہے کہ ایمان میں بہار آئے اور ایمان پر عمل کی اللہ توفیق دے دے، عمل کرے، اور پھر اسی ایمان اور عمل کی آگے دعوت دے، اور اس دعوت پر جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے۔ یہی پہلی بات بھی یہی تھی، اور یہی دلیل ہے اس کی، اس دعوے کی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی کہ صبر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں، صبر کی 3 نوعیتیں۔ ایک صبر تو ہے الصبر علی طاعت اللہ، اور دوسرا ہے الصبر عن المحظور، حذر جس سے ڈرایا جائے، اور تیسری ہے الصبر علی الاقدار، کیا مطلب؟ ایک صبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ اب یہ روک لینا 3 معنوں میں ہے۔ ایک معنی عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، کوئی مالی جو نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، اس پشیمانی پر صبر، جس طرح کہ دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک صبر یہ صبر وہ ہے کہ اس صبر سے آزمایا جاتا ہے ہر انسان کو اس صبر سے واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے اس صبر سے، مومن کو بھی اور غیر مومن کو بھی، مسلمان غیر مسلم سب۔ اور دوسرا صبر ہے اللہ کے احکام پر، اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی پر، اوامر پر بھی اور نواہی پر۔ اوامر پر یہ کہ اللہ نے حکم دیا یہ کرو، اب طبیعت نہیں چاہتی،
طبیعت چاہتی ہے کہ جناب سویا رہے، آرام کرے، ادھر آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آ رہی ہے، تو یہاں طبیعت کے خلاف اٹھ کے مسجد میں جانا یہ صبر، یہ بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے آرام کو روکنا ہے، یہ بھی صبر۔ اور ایک صبر ہے محظورات سے، یعنی جن سے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام کاموں سے اللہ جل جلال والاکرام نے روکا ہے، لیکن طبیعت مچلتی ہے انسان کی، وہ حرام کی طرف بھی منہ مارتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو یہ حرام کام سے اجتناب یہ بھی صبر ہے، حرام کام سے اجتناب یہ بھی صبر۔ صبر کی پھر دو قسمیں حافظ ابن قیم نے ایک اور ذکر کی، ایک قسم صبر کی تو یہ ہے کہ صبر اختیاری، اور دوسرا ہے صبر اضطراری۔ صبر اضطراری میں وہ ہے جو جان و مال کا نقصان ہے، سمجھے بات؟ اور صبر اختیاری میں اوامر اور نواہی، اس کا صبر۔ اسی لیے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پڑنا، کنویں میں ان کو بھائیوں نے ڈال دیا تھا کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے اس پر صبر کیا۔ اور ایک صبر وہ تھا جو مصر کی خواتین نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے کیا اللہ سے عرض کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعون۔ ایک صبر یہ تھا، کہتے ہیں کہ یہ صبر اس سے زیادہ اہم تھا، کیونکہ وہ اضطراری صبر تھا، مجبور تھے، بھائیوں نے اٹھا کے پھینک دیا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ اختیار تھا، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ صبر اختیاری جو ہے، جو انہوں نے اختیار کیا، اس پر صبر کیا، اس کی اہمیت زیادہ ہے نسبتاً اس صبر کے جو صبر اضطراری ہے۔ اللہ، پھر یہ جو صبر اختیاری ہے، یہ تو زندگی بھر کے لیے، یہ زندگی بھر کے لیے، اور صبر اضطراری جو ہے وہ مستر کے وقت کے، اضطرار کے وقت، پریشانی کے وقت ہے، نقصان کے وقت، وہ ہر وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں بالآخر، لیکن یہ صبر جو صبر اختیاری ہے، یہ تو شب و روز 5 وقت ہے، سمجھے یا نہیں؟ اور باقی اوامر اس کے علاوہ ہے، نماز کے علاوہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے صبر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر بہت اچھی کتاب ہے، عدۃ الصابرین، عدۃ الصابرین، بہت اچھی کتاب ہے۔ دین کا کہتے ہیں خلاصہ ہی 2 لفظوں میں ہے، صبر اور شکر میں، صبر اور شکر میں، عین کے ساتھ، عدۃ الصابرین، عدۃ الصابرین کی تیاری۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 2 ساتھی
بھی اکٹھے ہوتے یا 2-4 ساتھی اکٹھے ہوتے تو وہ جدا ہونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے، جدا ہونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے۔ یہ طبرانی کبیر اور اوسط کی روایت ہے، طبرانی اوسط کی، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اسے ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا۔ 2648 روایت نمبر ہے، سلسلہ کا۔ اور مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے اوسط کے حوالے سے، اوسط کی نسبت سے مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے۔ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 307۔ ہاں 2648۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھے بھائی؟ آگے فرماتے ہیں وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ دیکھیے یہ جو ائمہ ہیں نا، ائمہ کرام رحمہم اللہ، ان کے اسماء ہمیں آنے چاہیے۔ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارے حنفی حضرات وہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ پوچھ کہتے رہیں گے، ان سے کہیں گے امام صاحب کا نام کیا ہے، نام نہیں آئے۔ مولوی صاحبان کو تو شاید آتا ہو، لیکن ان کے مقلدین کو نہیں آتا۔ ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر تغافل ہوتا ہے۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، لیکن نام خال کسی کو آتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح یہ جو معروف نسبتیں ہیں یا کنیتیں ہیں، ان کے اسماء ہمیں آنے چاہیے، یہ ازبر ہونے چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ جناب ہر نسبت یا ہر کنیت کے وقت آپ کو کتاب کی طرف مراجعت کرنے کی ضرورت پڑے، سمجھے نا؟ آپ کے سامنے یہ امام شافعی کا نام آیا ہے، امام ابو حنیفہ کا نام آیا ہے، یا اسی طرح اور اسماء ہیں، ابو اسحاق نام آیا ہے، عامش نام آیا ہے، جی، تو ان کے نام جو ہیں، جو معروف روات ہیں، ان کے نام ہمیں آنے چاہیے۔ یہ میری کوتاہی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ ہر سال سوچتا ہوں کہ کچھ نام اسی طرح کے کوئی 50-100 نام معروف جو ہیں کنیتوں کے ساتھ یا نسبتوں کے ساتھ وہ بتلا دیے جائیں، جو اکثر و بیشتر حدیث پاک کی کتابوں میں آتے ہیں، لیکن بات ہو جاتی ہے آگے عمل نہیں ہو پاتا۔ یہ میری بھی کوتاہی ہے، کرنا مجھے چاہیے، لیکن یہ میری کوتاہی ہے۔ آپ سے یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمت کریں اور یہ اسماء جو ہے نا وہ اکٹھے کریں۔ تو خیر، امام شافعی محمد بن ادریس شافعی وہ فرماتے ہیں اقدار تقدیر، اقدار سے مراد تقدیر، قدر۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہی میں پیدا ہوئے، یعنی یہ اتفاق ہے کہ امام صاحب اگر فوت ہوئے ہیں 150 میں تو ان کی جگہ لینے والے کون ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتنا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، اللہ اکبر کبیرہ۔
کہ اگر نہ نازل ہوتی کوئی اور حجت مخلوق پر سوائے اس صورت کے تو یہی صورت کافی تھی لوگوں پر حجت کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتلانے کے لیے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالح، اور پھر اس کی دعوت و تبلیغ، اور پھر اس پر کیا ہے جو آلام مصائب پریشانیاں آئیں اس پر صبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وقال البخاری، اور کہا امام بخاری محمد بن اسماعیل نے، محمد یہ تو نام آپ کو آتا ہی ہے ماشاءاللہ، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم قبل القول والعمل، یہ کتاب العلم میں انہوں نے باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے کیا چاہیے؟ کہنے سے پہلے علم چاہیے اور کرنے سے بھی پہلے علم چاہیے۔ آج کل ہم ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہونے والے بھی علماء کرام۔ المیہ یہ ہے کہ ہونے والے بھی علماء کرام۔ شاید آپ نے اشتہار دیکھا ہو، مجھے تو رات میڈیا پر دکھایا گیا، یہاں آپ کے فیصل آباد میں چھپا ہے، ہر مولوی صاحب کے نام کے ساتھ حسینی لکھا ہوا، دیکھا ہے نا؟ کچھ ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، ہر مولوی صاحب کے ساتھ حسینی لکھا ہوگا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حسینی اپنے آپ کو کیوں لکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے تناظر میں، تو کیا حضرت حسین سے محبت ہے تو باقی صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے؟ حضرت حسن سے نہیں ہے؟ اس میں تو رفض کی بو آتی ہے۔ حضرت حسین کی ترجیح اور حضرت حسن کو پس پردہ، یہی رافضیت ہے، سمجھے یا نہیں؟ یہی رافضیت ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس سے بھی پہلے جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دو فکر بن گئے تھے، دو فکر بنے تھے، اور ایک فکر کے حاملین کو عثمانی کہا جاتا تھا، دوسرے فکر کے حاملین کو علوی کہا جاتا تھا، حضرت علی کی نسبت سے، اور انہیں حضرت عثمان کی نسبت سے عثمانی کہا جاتا تھا۔ آپ تہذیب پڑھیں تو کئی رجال میں آپ کو آئے گا وہ ہوا عثمانی، یہ لکھا ہے کہ وہ عثمانی ذہن کے تھے، ان کے ہم نوا تھے۔ اب یہ کیوں تھے، اس کی بھی اپنی جگہ ایک تفصیل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو داود اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا انت علوی ام عثمانی، انت علوی ام عثمانی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان ولیکن انا علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ عثمانی ہوں نہ علوی ہوں، میں محمدی ہوں۔ ہمارے بزرگ تو ساری عمر یہ کہتے اور یہ سمجھاتے ہوئے خوف مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم ان نسبتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور تفریق کا باعث بن رہے ہیں، معلوم نہیں یہ کون ہے، سمجھانے والا ہی ان کو کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد بات ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے، سمجھے نا؟
میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ علم بغیر عمل کے اس کے ڈانڈے یہودیت سے ملتے ہیں، اور عمل بغیر علم کے اس کے ڈانڈے نصرانیت سے ملتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جو عمل واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو عمل سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا، بے علم نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی اگر بے علم ہے اس کی عیسائیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، وہ اگر بے علم ہے تو اس کے سکھ ہونے پر یا اس کے ہندو ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن مسلمان اگر بے علم ہے تو اس پر حرف آتا ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے نہ اس کو طہارت آتی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کوئی مسلمان وہ نہ ناپاک رہ سکتا ہے اور کوئی مسلمان وہ علم سے بے بہرا نہیں رہ سکتا۔ علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا علم، دنیا کا علم نہیں۔ علم سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم، اور وہ کیا ہے؟ طہارت کا، پاکیزگی کا، طہارت کے بارے میں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے تو ولی ایسے ہیں جو ننگے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، وضو نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن ولی ہیں۔ مگر اللہ ذوالجلال کے نبی نے کیا فرمایا؟ طہور و شطر الایمان۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں طہارت کی فکر ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم استغفر، نماز روزے کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ قول اور عمل سے پہلے تولو پھر بولو۔ سمجھدار کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ اور تول کس پر ہے؟ میزان نبی علیہ السلام کے افعال اور اقوال پر۔ جس طرح کہ امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ ہوس میزان الاکبر وعلیہ تورد الاعمال کلھا، کہتے ہیں کہ یہی میزان ترازو ہے، نبی علیہ السلام کے سنت، آپ کا فرمان، آپ کے اعمال، اور اسی پر سارے افعال اور اقوال تولے جائیں گے۔ اس کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے تو وہ مردود۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کے بعد پھر کیا ہے؟ بول ہے اور قول ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب العمل علم قبل القول والعمل، اور دلیل اس پر کیا دی ہے؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ سورۃ محمد کی آیت۔ خوب جان لیں، خوب جان لیں، یہ سمجھ لیں، جان لیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنی کوتاہی، کمی کوتاہی کی اس اللہ سبحانہ جلال سے کیا کریں؟ استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیے، یہ جو انبیاء کو حکم ہے نا استغفار کا، یا اہل ایمان کو حکم ہے استغفار کا، اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ جس طرح باقی عبادات ہیں، باقی عبادات کا حکم ہے، اسی طرح استغفار کا بھی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی گناہ گار ہو تو پھر استغفار کرے، کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو تو پھر استغفار کرے۔ استغفر اللہ، یعنی استغفار کسی گناہ کے بعد نہیں، بلکہ اللہ کے اس حکم کی بنیاد پر ہے۔
اب یہاں لا الہ الا اللہ کے بعد استغفار کا کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ کہنا غلطی ہے، گناہ ہے کوئی؟ لا الہ الا اللہ تو مقصود ہے اصل، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ واستغفر، استغفار کرو۔ تو لا الہ الا اللہ تو گناہ نہیں نا، تو جس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کے مکلف ہیں، اسی طرح استغفار کے بھی ہم کیا ہیں؟ باقی باتیں ہم بہت سی ہیں اس حوالے سے، گائے بگائے ہوتی رہیں گی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے استغفار کی نوعیت کیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی معصومیت، اس کا دائرہ اور اس کا جو ہے نا کہنا چاہیے کہ اس کی حدود وہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر فرمایا فبدا بالعلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں کہ ابتدا کس کے سے کی؟ علم سے، قول اور عمل سے پہلے۔ لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ فاعلم۔ قول سے پہلے کیا ہے؟ فاعلم۔ اس لیے ابتدا علم سے کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ علم دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وقر رب زدنی علما۔ آپ یہ کہتے رہیں کہ اللہ مجھے اور علم عطا فرما، اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر ما کان و ما یکون کا علم سب ہو گیا تھا تو قر رب زدنی علما کے حکم کے کیا معنی باقی رہے؟ بات سمجھے؟ اگر ما کانا و ما یکون، جس طرح یہ لفظ بولتے ہیں، اللہ ہدایت دے، سمجھ دے، اگر اس کا علم تھا، دے دیا گیا تھا، مالک نے دے دیا، تو مالک نے پھر کیوں کہا کہ قر رب زدنی علما، کہ مجھے اور علم عطا فرما؟ یہ بات بتلاتی ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، دونوں برابر نہیں، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے۔ اس لیے علم کو بہرحال فضیلت حاصل ہے، وہ جس دائرے میں بھی ہو، جس دائرے میں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، علم کو فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی آپ یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ علم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بہن۔ خوب جان لے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ یہ تین مسائل سیکھے اور ان پر عمل کرے۔ تین مسائل سیکھیں اور ان پر عمل کرے۔ حدیث تو صرف اس لیے ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ کے لفظ جو ہے نا کسی روایت میں نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جبکہ اس کی تمام اسانید کو حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حافظ عراقی کہتے ہیں کہ مجموعہ احادیث کا وہ حسن درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی روایت جو ہے یہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے، اور مجموعہ احادیث وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ المتناہیہ میں
یہ ساری روایات جمع کی ہیں حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چلیے جی، اور وہ 3 مسائل کیا ہیں جن کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے؟ پہلی چیز الاولیٰ، اللہ اکبر، کہ اللہ خالقنا، ان اللہ خالقنا ورزقنا، ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں محمل آزاد بیکار نہیں چھوڑا، اللہ نے ہماری ذمہ داری ٹھہرائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال خالق ہے، ہر چیز کا خالق، ہمارا ہی نہیں، اللہ خالق کل شیء، حتیٰ کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو ہمارا عمل ہے نا، اس کا خلق جو ہے وہ خالق اللہ ہے، ہم عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس عمل کو ہمارے اعضاء میں تخلیق کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ہر چیز کا خالق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس طرح وہ ہمارا خالق ہے، اسی طرح وہ ہمارا رازق ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے رزق سے ہمکنار فرمایا ہے، رزق کے اسباب بنائے ہیں، ذرائع بنائے ہیں۔ جس طرح ابتدائی میں فرمایا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں، یہ اسباب سب تمہارے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ دھوپ کی، نہ سائے کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ زمین کی، نہ آسمان، یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیدا کی ہے اور پھر رزق بھی دی ہے، رزق کے اسباب اور ذرائع وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اب ہماری کوشش ہے اس رزق کو ڈھونڈے، تلاش کریں، محنت کریں۔ اللہ ذو الجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رزق تمہارے منہ میں ڈال دیا، تمہارے لیے یہ وسائل رزق کے مہیا کر دیے، آسمان سے بارش، زمین سے قوت نمو، بیج ڈالو، پانی دو، اور اللہ کے فضل و کرم سے زمین لہلہا اٹھے گی اور تمہیں رزق ملے گی۔ سمجھے؟ ہر چیز محنت سے میسر آتی ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز میسر نہیں آتی، نہ علم حاصل ہوتا ہے، نہ رزق حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے ذرائع اور اسباب ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے علم کے حصول کا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں اکٹھے، تو یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، سمجھے نا بات؟ اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو ہم یہ باتیں کر پاتے؟ تو یہ ذریعہ بنا نا علم کا، یہ ذرائع ہیں، علم کے بھی ذرائع ہیں، یہ مدارس علم کے حصول کے ذرائع ہیں، اسی طرح رزق کے حصول کے بھی ذرائع ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے حیات بخشی۔ تو یہ پانی اللہ ذو الجلال نے عطا فرمایا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے انگوریاں نازل پیدا کی۔ اللہ تو جو چاہے پیدا کر دے، بارش برستی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو بغیر بیج کے یہ زمین سے، خشک زمین سے، ریتلی زمین سے 2-3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔
ایک چیز کھمبی ہے، کھمبی دیکھی ہے، بارش کے بعد پیدا ہوتی ہے، کوئی بیج ہوتا ہے، ڈالا ہوتا ہے کسی زمیندار نے، زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اس ریاست کے علاقے میں بارش ہوتی ہے تو جناب چورستان کے علاقے میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ پنجابی میں کہنے کی طرح پنڈا دیا پنڈا بن کے لے آؤں گے، فروخت ہوتی ہے۔ دوسری چیز ایک عجیب پیدا ہوتی، چھوٹا سا کیڑا سرخ رنگ کا، دیکھا ہے، مخمل کی طرح نرم، اور دوائی میں استعمال ہوتا ہے، انتہائی مہنگا۔ ہمارے ہاں اس کو جیج موٹی کہتے ہیں، سرخ دانہ ہوتا ہے، سرخ۔ بارش کے بعد ریت سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ریت ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنم دیا۔ اسی طرح بارش ہی سے کے بعد چھوٹا سا جو دائرہ بنا کے بیچ میں ہوتا ہے، نہیں، وہ نہیں، وہ تو بارش کے علاوہ بھی ہوتا ہے، وہ دائرہ بنانے والا بارش کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بارش کے بعد پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا سا، سرخ اور مخمل کی طرح نرم۔ نہیں دیکھا آپ حضرات؟ دیکھا ہے؟ ہاں، ریت کے علاقے میں جو ساتھی ہیں انہوں نے شاید دیکھا ہو، ادھر پنجاب کے اس علاقے میں نہیں ہے، وسطی پنجاب میں، یہ بہاولپور کے علاقے میں یہ ہوتا ہے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح ایک ریگ ماہی ہے، اس کا نام ریگ ماہی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا چھپکلی، بالکل اسی کی طرح ہے، وہ ریت میں مچھلی کی طرح چلتی ہے، ریگ ماہی ہے۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام بغیر کسی چیز کے اس ریت سے پیدا کر رہے ہیں۔ بارش ہوئی اور یہ چیزیں نمایاں ہونی شروع ہو گئی۔ تو بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال ہر ایک کو کیا دیتا ہے؟ حیات دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار باتیں تو بہت سی ہیں اسی حوالے سے، لیکن چھوڑتا ہوں۔ خیر، وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں بنایا، بیکار مہمل نہیں بنایا۔ بل ارسل الینا رسولا، بلکہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ من عصا محمدن داخل الجنہ ومن اطاع محمدن فدخل الجنہ ومن عصا محمدن دخل النار۔ وہ حدیث ہے نا حضرت جابر کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو فرشتے آئے، سمجھ گئے ہیں نا وہ حدیث؟ اس میں بھی یہی ہے نا کہ جو محمد کی اطاعت کرے گا وہ باغ میں جائے گا اور کھا پی لے گا، اور جو نافرمانی کرے گا، نہ بات نہیں مانے گا، وہ باہر ہی رہے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ماننے والا مومن ہے، آپ کو نہ ماننے والا کافر ہے، یہی فرق ہے۔ بعد نے پڑھا ہے محمد فرق بین الناس، محمد نے تفریق ڈالی ہے لوگوں کے درمیان کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون مشرک ہے، کون موحد ہے، کون سنت پہ عمل کرنے والا ہے، کون بدعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ تفریق ہے نبی علیہ محمد فرق بین الناس، دونوں الفاظ پڑھے جاتے ہیں، محمد فرق بین الناس اور محمد فرق بین الناس۔ تو بہرحال جنت کا حصول وہ آپ کی اطاعت پر ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آیت ہے نا کہ
عموماً ہم پڑھتے ہیں کیا ہے سورت میں یار، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آگے کیا ہے؟ آگے اب یہاں تولّو سے کیا معنی آپ لیتے ہیں؟ یہاں آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جو اس سے منہ موڑے، اعراض کرے، نافرمانی. وہ کیا ہے؟ اب نافرمان تو مسلمان کلمہ پڑھنے والے سبھی ہیں. ہاں فَإِن تَوَلَّوْا آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کافرین. تو پھر یہ کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. ہم تو یہی عموماً اسٹیج پر چڑھ کے بولتے ہیں نا کہ جو نافرمانی کرے وہ کافر ہے. ہم یہی کرتے ہیں نا. نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس تولّو سے مراد کم سے کم اطاعت کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا. یہ بھی تو اطاعت ہے یا نہیں؟ جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ تولا نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے. فرق سمجھ گیا یا نہیں؟ کہ وہ اس کا مصداق نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے. ہم اکثر و بیشتر یہی سمجھتے ہیں، ورنہ یہ جتنے نافرمانی کرنے والے ہیں وہ سب ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیں آپ. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. تو یہ جس درجے کی اطاعت ہے اس درجے کا اس پر حکم ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جس درجے کی نافرمانی ہے اس درجے کی اس پر حکم ہے. اس سے زیادہ وزر اس پر نہیں ڈالنا چاہیے. حد سے زیادہ وزر اس پر نہیں ڈالنا چاہیے. چلیے جناب. اللہ اکبر کبیرہ. والدلیل، اور دلیل کیا ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا. کہ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا جو تمہارے اوپر شاہد ہے. جو تمہارے اوپر کیا ہے؟ شاہد ہے، گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا. تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی تو ہم نے اس کو پکڑا، سخت پکڑ. تو جس طرح فرعون نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا، اسی طرح اگر کوئی ہمارے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمارے عذاب میں